الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا قائدنا وقدوتنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. علی مرتبت معزز و محتشم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے، مسجود مطلق ہے، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد سید عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رسول مکرم، امام محتشم، سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، حضور ختمی المرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے معزز سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر خیر کا ایک اپنی بساط کے مطابق آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا حسن و جمال، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے اوصاف، آپ کے معجزات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، ان کا آپ کے سامنے ذکر ہوا. پچھلے جمعے اللہ کے محبوب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حیات طیبہ سے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح و ثنا سے متعلق آج کا جمعہ آپ کی محبتوں کے بیان پر کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک مومن اور مسلمان، حضور کا امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کا غلام، دنیا کی کسی بھی نعمت کے بغیر تو گزارا کر سکتا ہے، لیکن محبت مصطفیٰ کے بغیر اس کو ایک سانس بھی نہیں آ سکتی. اس کی آنے والی ہر سانس، اس کی چلنے والی ہر سانس، اس کی چلنے والی دل کی دھڑکن، اس کی زندگی کا مقصد، اس کی زندگی کا محور اور اس کی زندگی کا مقصد حیات نسب العین حضور کی ذات ہے. حضور کی ذات ہی اس کی امیدوں کا مرکز ہے. اس لیے مومن مسلمان حضور سے
ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ میرے معزز سامعین، حکم بھی ہمیں یہی ہے، اللہ کا فرمان بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہمارے متعلق یہی ہے کہ ہم آپ کی ذات سے ٹوٹ کر محبت کریں، بے پناہ محبت کریں اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قل اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ کی محبت کے رستے پر چلنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اس کا واحد طریقہ کار یہ ہے کہ محبوب انہیں فرما دیجئے کہ تم لوگ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یحببکم اللہ، صرف تم اللہ سے نہیں محبت کرو گے بلکہ اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ تمہیں اللہ کو اپنا محبوب بنانے چلے تھے، تم اللہ کو اپنا پیارا بنانے چلے تھے، تم اللہ کی محبت کے رستے پر نکلے تھے، لیکن جب تم نے رستہ اپنا لیا حضور کی اتباع والا، جب تم نے رستہ اپنا لیا حضور کی اطاعت پر فرما برداری اور پیروی والا، تو اللہ کو تمہارا اس رستے سے آنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمہیں ہی اپنا محبوب بنا لیا اور وہ تم سے محبت کرنے لگ گیا۔ اور اللہ جب کسی سے محبت فرمانے لگ جائے تو پھر وہ شخص کائنات میں ایک عظیم شخص بن جاتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو مختلف روایات اور احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ آسمانی فرشتوں سے فرماتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، دیگر مقرب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں سن لو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم سب بھی میرے اس بندے سے محبت کرو۔ اور جب آسمانی دنیا کے سارے نوری فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اب حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں زمین میں پھیل جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دو۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آسمان کے نورانی مخلوق یعنی فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور زمین پر موجود ہر انسان کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت اور اللہ کی تمام مخلوقات اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ سب فیض کس کا ہے؟ حضور کی محبت کا ہے، حضور کی اتباع کا ہے، حضور کی پیروی کا ہے، آپ کی فرما برداری کا ہے۔ عالی جناب، اس کائنات میں جو چیز بھی تخلیق کی گئی ہے، خاص طور پر ذی شعور اور ذی روح چیزیں، اللہ نے ان کے اندر مختلف چیزیں رکھی ہیں، مختلف مزاج کے وہ لوگ ہیں۔ ایک چیز جو سب میں مشترک ہے وہ ہے محبت کرنا، مادہ محبت، مادہ انس، کسی سے محبت رکھنا، پیار کرنا، کسی سے انسیت رکھنا، کسی سے مانوس ہو جانا، کسی کے قریب ہو جانا، کسی کی طرف لگاؤ ہو جانا، کسی کی طرف طبعی میلان ہو جائے، کسی کی طرف جھکاؤ ہو جائے، یہ اللہ نے انسان کی طبیعت میں، یہ فطرت میں یہ چیز شامل فرمائی ہے۔ تو محبت کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت طبعی، دوسری ہوتی ہے محبت عقلی، تیسری ہوتی ہے محبت ایمانی۔ محبت کی 3 قسمیں، محبت طبعی، محبت عقلی، محبت ایمانی۔ اب ان کی اگر علیحدہ ڈیفینیشن کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کے اندر جھانک کے دیکھا جائے کہ یہ کیا ہے، تو محبت طبعی یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے، تعلق داری کی وجہ سے یا قرابت داری کی وجہ سے جو محبت کرتا ہے، اس محبت کو محبت طبعی کہتے ہیں۔ والدین کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے،
اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، بہن بھائیوں کا آپس کا پیار ہے، بھائیوں کا آپس کا پیار ہے، بہنوں کا آپس کا پیار ہے، میاں بیوی کا پیار ہے، بچوں کا پیار ہے۔ یہ سب محبتیں محبت طبعی میں آتی ہیں کہ ہم ان سے تعلق کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے اور رشتے کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسے محبت طبعی کہتے ہیں۔ محبت کی دوسری قسم ہے محبت عقلی۔ انسان اپنے ذہن سے سوچتا ہے، کسی شخص کو اسیس کرتا ہے، جج کرتا ہے، دیکھتا ہے، جانچتا ہے، پڑتالتا ہے کہ یہ شخص بہت با کمال ہے، تو اس کے اس کمال کی وجہ سے، اس کی اس صفت کی وجہ سے، اس کی اس خوبی کی وجہ سے، اس کی اس بھلائی کی وجہ سے، اس کی اس اچھائی کی وجہ سے، خواہ وہ اخلاق کی خوبی ہو، خواہ وہ معیشت کی خوبی ہو، خواہ وہ ہنر کی خوبی ہو، خواہ وہ فن کی خوبی ہو، انسان جب کسی میں کمال دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ محبت کی اس قسم کو محبت عقلی کہتے ہیں۔ اور محبت ایمانی کیا ہوتی ہے؟ مومن مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایثار کرتے ہیں ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کی طرف سے انجانے میں آ جانے والی تکالیف پر صبر کرتے ہیں۔ یہ جو آپس میں ایمان کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، یہ محبت ایمانی کہلاتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری کسی شخص سے محبت ایک جہت سے ہو سکتی ہے، باقی دو جہت سے نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میری کسی سے محبت ہے اور اس محبت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے کہ وہ میرا دینی بھائی ہے، وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ کا غلام ہے، تو میں اس سے اس کے ایمان کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، نہ وہ میرا رشتہ دار ہے، نہ اس کے کسی کمال نے مجھے متاثر کیا، بس ہم دونوں ایماندار ہیں، میں اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو ایک جہت سے میری اس سے محبت ہو گئی، لیکن محبت طبعی بھی نہیں ہے، محبت عقلی بھی نہیں ہے۔ والدین اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، محبت طبعی ہے، محبت ایمانی بھی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں اور ایمان کا رشتہ بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اولاد صاحب کمال نہ ہو، اولاد کے اندر کوئی ہنر نہ ہو، اولاد کے اندر کوئی فن نہ ہو، محبت کرتے ہیں لیکن دو جہتوں سے، تیسری جہت شامل نہیں ہے۔ ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، ایک جہت سے محبت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے دوسری جہت سے نہ ہو، وہ ہمارا رشتہ دار ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمال نہ ہو، لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کائنات میں ایک ایسی ہستی بھی موجود ہے کہ جن سے ہم محبت طبعی بھی کرتے ہیں، محبت عقلی بھی کرتے ہیں، محبت ایمانی بھی کرتے ہیں، محبت کے جس پہلو سے بھی جا کر دیکھیں تو وہ ہمیں اپنے محبوب نظر آتے ہیں، اور وہ ذات ہے ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت سید الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ جن سے ہم ہر جہت سے محبت کرتے ہیں۔ اب جی حضور ہمارے رشتہ دار کیسے ہیں، ہمارے تعلق دار کیسے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، روحانی والد ہوتا ہے۔ جناب آپ نے ہوا میں تیر پھینک دیا، اپنی طرف سے بات کر دی کہ نبی اپنی امت کا روحانی والد ہوتا ہے اور وہ امت اپنے نبی کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ کوئی دلیل بھی تو دیجئے نا، کوئی ایویڈنس بھی تو لے کے آئیے نا۔ جناب میں اپنے دعوے کی دلیل دیتا ہوں، قرآن مجید ہے، سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، حقیقی ماؤں کی طرح ہیں۔ تو جب ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کی وجہ سے وجود ملتا ہے وہ اس کا والد ہوتا ہے۔ مجھے وجود ملا اس کائنات میں آنے کا، میں اس کی وجہ میرے والد ہیں۔ اس امت کو جو وجود ملا ہے وہ حضور کی ذات کی وجہ سے ملا ہے، تو حضور بھی اس امت کے روحانی والد ہیں۔ طبعی
پہلو سے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ محبت عقلی کیا ہے جی؟ ہم کسی کے کمال کی وجہ سے ان سے محبت کریں، تو میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا، ہر جگہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کوئی کمال نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور کی ذات میں موجود نہ ہو۔ کوئی خوبی نہیں ہے جب تک وہ حضور کی ذات میں موجود نہ ہو۔ ہر وہ چیز جسے خوبی کہا جا سکتا ہے، ہر وہ چیز جسے بھلائی کہا جا سکتا ہے، ہر وہ چیز جسے اچھائی کہا جا سکتا ہے، وہ سب خوبیاں، وہ سب کمالات، وہ سب اوصاف، وہ سب صفات، وہ سب بھلائیاں، وہ سب اچھائیاں، وہ سب خیریں، وہ سب بہتریاں اللہ نے حضور کے دامن میں جمع فرما دی ہیں۔ تو ہم عقلی اعتبار سے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے محبت ایمانی کی، تو کیا ہم حضور سے ایمان کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں؟ ارے ہم حضور سے ایمان کی وجہ سے کیوں نہ محبت کریں کہ ہمیں دولت ایمان بھی حضور کے در سے نصیب ہوئی ہے۔ ہمیں جو ایمان کی دولت ملی ہے، جو کائنات میں سب سے عظیم ترین دولت ہمارے پاس موجود ہے، وہ حضور کے در سے ملی ہے۔ بلکہ حضرت شیخ مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ سنو، ہمیں تو اللہ کی معرفت بھی حضور کے در سے ملی ہے۔ اگر ہمیں حضور اللہ کا ہونا نہ بتاتے تو ہمیں اللہ کا پتہ کیسے چلتا؟ بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ رہنے والوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، بلکہ اس بیت اللہ میں 360 بت لگائے ہوئے ہیں، آتے مطاف میں ہیں، آتے حرم میں ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آتے، بلکہ اپنے بتوں کی عبادت کے لیے آتے ہیں۔ وہ تو حضور کی ذات ہی ہے نا۔ جب تشریف لائے تو کعبے نے بھی بلند آواز سے لوگوں کو مبارک دی اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور عرض کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیری کرم نوازی ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے ایسا محبوب عطا فرمایا ہے جو مجھے بتوں کی نجاست سے پاک فرمانے والا ہے۔ تو ہمیں معرفت خداوندی بھی حضور کے در سے نصیب ہوئی۔ ناظرین، بات ہے حضور سے محبت کی، تو حضور علیہ السلام سے محبت اور عشق کا جو پہلا سبق ہمیں سکھایا گیا وہ صحابہ کرام نے سکھایا۔ انہوں نے محبت اور عشق کی ایسی لازوال داستانیں چھوڑیں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے ایسا عشق کر کے دکھایا کہ جس کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ نہ سابقہ امتوں میں ایسی مثالیں ملتی ہیں، نہ ہی اس کے بعد کوئی ایسی مثال آ سکے گی۔ کیوں کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی مقربین کی جماعت ہے، اللہ کے پیاروں کی جماعت ہے، جنہیں اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کرنے کے لیے منتخب فرما لیا، چن لیا، سلیکٹ فرما لیا۔ اب صحابہ کرام کی حضور سے محبت کیسے تھی؟ گفتگو کرتے چلے جائیں، ہماری گفتگو کا اختتام ہو جائے گا، لیکن ان کی محبتوں کا بیان نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سے سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور سے کیسے محبت کی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد پہ جانا ہے، وسائل کی کمی ہے، صحابہ اللہ کے دین کے لیے کچھ خرچ کرو۔ جہاد پہ جانا ہے، دیگر صحابہ کو ضرورت ہے، تو تم میں سے جو مالدار ہیں وہ اپنے مال خرچ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے جاتے ہیں، گھر میں جتنا مال موجود تھا، یہاں تک کہ سوئی بھی جو موجود تھی، وہ سب کا سب اسباب سمیٹا، ان سب چیزوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا، پوچھا، ابو بکر صدیق میرے پیارے صحابی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ ٹاٹ پہنا ہوا ہے، ٹاٹ اوڑھا ہوا ہے، اپنا لباس بھی حاضر کر دیا اور کانٹوں سے اسے پرویا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، حضور نے دیکھا کہ انہوں نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے، پوچھا، اے جبریل تم نے یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے؟ عرض کیا کہ حضور، اللہ کو آپ کے پیارے کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ آسمان کے سب فرشتوں نے آج ٹاٹ کا لباس اوڑھا ہوا ہے۔ یہ حضور سے محبت کی انتہا کر دی۔
حد کر دی حضور سے محبت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو صلہ کیا عطا فرمایا، فرمایا میں نے جس کے سامنے اپنا دین پیش کیا، دین کی دعوت پیش کی، اللہ کا حکم پیش کیا، اس نے اس کو قبول کرنے میں کچھ سوچ و بچار کے لیے وقت مانگا، کچھ تفکر کے لیے، کچھ تدبر کے لیے، کچھ تأمل کیا، کچھ ٹھہر گیا کہ سوچوں تو صحیح، اپنے ذہن کے پیمانے پر، اپنی عقل کے پیمانے پر اسے پرکھوں تو صحیح، اس کی جانچ پڑتال تو کروں۔ لیکن ابو بکر صدیق وہ واحد ہستی ہیں کہ میں نے ان کے سامنے دولت ایمان پیش کی، انہوں نے فوراً بغیر سوچے سمجھے اس دولت کو اپنی جھولی میں ڈال لیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو سن لو، تم میں سے جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا، میں نے اس احسان کا بدلہ اسی زندگی میں اس کو چکا دیا، اسی دنیا میں چکا دیا۔ جس نے احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ اے عثمان تمہارا احسان بھی دے دیا، عمر فاروق تمہارا بھی احسان دے دیا، علی شیر خدا تمہارا بھی احسان دے دیا، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، دیگر صحابہ، سب کو، مہاجرین و انصار، تمہارا سب کا بدلہ اتار دیا۔ اے ابو بکر صدیق میں تمہارا بدلہ نہیں اتار سکا، تمہارا بدلہ میری طرف سے اللہ قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا۔ ادھر سے انہوں نے محبتوں کی انتہا کی تو حضور کی طرف سے عنایات کی انتہا ہو گئی، مہربانیوں کی انتہا ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کی ذات حضور کے دشمنوں کے لیے تیغ بے نیام تھی۔ جہاں حضور کی ذات مبارکہ پر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتا، حضرت عمر فاروق کی تلوار میان سے فوراً باہر آ جایا کرتی تھی۔ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ مجھے اجازت فرمائیں کہ میں اس کا اجازت عطا فرمائیں کہ اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ کی ساری زندگی حضور کا دفاع کرتے گزری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انعام یہ عطا فرمایا کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ وفا کا رشتہ نبھایا، آج روضہ اطہر میں حضور کے ساتھ ہی آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حدیبیہ کا مقام ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سفارت ہو رہی ہے، کفار مشرکین کی طرف سے بھی کوئی سفیر آیا، اپنی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین، دو نوروں والے، کیوں جی؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں تو آپ کا لقب پڑ گیا ذوالنورین کہ اللہ نے انہیں دو نوروں کی دولت عطا فرمائی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے روابط تھے، مراسم تھے، چونکہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے کفار اور مشرکین مکہ کے ساتھ، آپ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہیں مکہ میں، باقی سب لوگ حدیبیہ کے مقام پہ موجود ہیں۔ اب صحابہ کرام آپس میں تبصرے کر رہے ہیں کہ یار عثمان کتنے خوش بخت ہیں کہ اللہ کے گھر کے قریب گئے ہوئے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہوں گے، طواف بھی کر رہے ہوں گے، زمزم سے پیاس بھی بجھا رہے ہوں گے، صفا مروہ کی سعی بھی کر رہے ہوں گے، وہ تو بہت نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار سب وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا عثمان کعبہ موجود ہے، مطاف خالی ہے، زمزم کا کنواں ابل رہا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، صفا مروہ کا نور بھی تمہارے سامنے موجود ہے، مقام ابراہیم بھی موجود ہے، حجر اسود بھی موجود ہے، جیسے چاہو عبادتیں کرو، جتنے چاہو عمرے کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میرے حضور یہاں تشریف نہیں لائیں گے میں حضور سے پہلے عمرے کی سعادت حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ لوٹ کر واپس آئے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، صحابہ کرام کی طرف سے بات سنی کہ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ عثمان نے تو عمرے کر لیے، طواف کر لیے، زمزم کے چشمے سے پانی پی لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اے صحابہ تم نے میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ یہ تو میں کچھ دن وہاں رہا ہوں، میں نے عمرہ نہیں کیا، اگر میں 1 سال بھی وہاں رہتا میں حضور کے بغیر کبھی عمرے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عمرہ سعادت ہے کہ نہیں؟ اللہ جسے لے جائے، اللہ سب کو اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے، سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا
بیت اللہ کا طواف کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی یہ بات جانتے تھے، وہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، وہ حضور کی بارگاہ سے پڑھے ہوئے تھے، حضور کی درسگاہ میں پڑھے ہوئے تھے، وہ سب جانتے تھے کہ عمرے کا بھی بہت مقام ہے، طواف کا بھی بہت مقام ہے، صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا اس سے بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، زمزم پینے سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، صفا مروہ پر سفر صحیح کرنے سے ہمیں سنت ہاجرہ پر عمل کا موقع ملتا ہے، سب نعمتیں موجود ہیں، اللہ کی سب رحمتیں موجود ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہا بیست، تمام عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہیں جب وہ حضور کی اتباع اور پیروی میں کی جائیں۔ حضور کی اتباع سے ہٹ کر تم کچھ بھی کرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وہ عبادت مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، محبوب انہیں فرما دیجئے فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چلو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو۔ جب تم میری فرما برداری کرو گے نتیجہ یہ نکلے گا، رزلٹ یہ ملے گا، ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ اللہ صرف تمہیں اپنی محبت کے راستے پہ نہیں چلائے گا بلکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، 3 خلفاء کا ذکر ہو گیا تو آپ کا ذکر بھی ہو جائے۔ موجود ہیں حضور علیہ السلام جہاد سے فارغ ہوئے ہیں تو فرمایا علی ذرا اپنا زانو آگے کرو، میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے زانو پر، آپ کی ران پر حضور علیہ السلام نے اپنا سر اقدس رکھا اور سو گئے۔ حضور علیہ السلام نماز عصر ادا فرما چکے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی نماز عصر ادا نہیں فرمائی۔ اب حضور آرام فرما رہے ہیں، سورج ڈوبتا جا رہا ہے، حضرت علی کا دل بھی ڈوبتا جا رہا ہے کہ آج عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ وہ صحابہ تھے نا، حضور کی دربار سے فیض یافتہ تھے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری نماز قضا ہو۔ نماز میں تاخیر اگر ان کے سامنے، ان کے پیش نظر آ جاتی تھی، وہ پریشان ہو جاتے تھے، دل بے چین ہو جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جو فرض ہمارے اوپر اللہ نے کیا ہے اس فرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب پریشان ہو گئے، سورج ڈوب گیا، سورج ڈوبا تو آنکھ سے آنسو نکلا۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، دیکھا کہ علی المرتضیٰ رو رہے ہیں۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی۔ ویسے جب نماز عصر جا رہی ہوگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگا بھی تو سکتے تھے نا کہ حضور میں نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے، ذرا بیدار ہو جائیں، میں نماز پڑھ لوں پھر آپ سو جائیے گا۔ نہیں، حضرت علی نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ نماز قضا ہو جائے تو شریعت آپشن دیتی ہے کہ آپ اس کو دوسرے وقت میں قضا کر سکتے ہو، لیکن جب حضور کی پیروی میں مشغول ہیں تو بے ادبی کے ڈر سے، بے ادبی سے بچنے کے لیے اس عظیم بارگاہ کی ادب کو، اس کے لوازمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی نماز کو جانے دیا، حضور کی خدمت میں مشغول رہے۔ جب حضور نے دیکھا کہ نماز قضا ہو گئی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں مشغول تھا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی عصر کی نماز ادا کر سکیں۔ کر کیا رہے تھے؟ حضور کی خدمت کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام ان کے زانو اقدس پر آرام فرما رہے تھے، حضور کی خدمت کر رہے تھے۔ حضور نے عرض کیا کہ علی میری بھی اطاعت کر رہا تھا، یا اللہ تیری بھی فرما برداری کر رہا تھا۔ معلوم ہوا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ یہاں پر اپنی جبینوں کو جھکا دو، اطاعت و فرما برداری کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، حقیقی طور پر حضور کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی سرفرازیوں سے نواز دے گا۔ تو عالی جناب، یہ صحابہ کرام کا محبت کا انداز
جو انہوں نے ہمیں بتا دیا، ہم محبت کی اس معراج کو پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے جیسا انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ حضور جب گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوتے تھے، ہماتن گوش، یوں لگتا تھا کہ جیسے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک سارا جسم ان کا کان بن گیا ہے، اور وہ بہت توجہ کے ساتھ آپ کی گفتگو سماعت فرما رہے ہوتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پرندے ان کے سر پہ بیٹھے ہیں، تھوڑی سی حرکت کریں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ ایسے ہمتن گوش ہو کر حضور کی گفتگو سماعت کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے، وضو کا پانی زمین پر نہیں بلکہ صحابہ کرام کی ہتھیلیوں پر گرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لعاب مبارک زمین پر پھینکنے کا ارادہ فرماتے تو وہ لعاب زمین پر نہیں گرتا تھا بلکہ صحابہ کرام کی ہتھیلیوں پر ہوتا تھا۔ صحابہ اسے مل کے اپنے جسم پر مل لیتے تھے، اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ اور ایمان افروز بات سنیں، جو صحابہ دور ہوتے تھے، پہنچ نہیں سکتے تھے، وہ آتے تھے دوسرے صحابی کے ہاتھ پر ہاتھ مل کر اپنے چہرے پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے محبتوں کی انتہا کر دی تو اللہ نے مقام یہ عطا فرمایا کہ ممبر ہے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، ذکر صحابہ کرام کا ہو رہا ہے، محراب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو حضور کے نام پر قربان کر دیا، اللہ نے ان کے ذکر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا۔ ناظرین مکرم، اگلے جمعہ سے انشاءاللہ العزیز، ابھی ربیع الاول سے پہلے آپ کے سامنے ایک سلسلہ چلتا رہا تفسیر القرآن کا، وہ سلسلہ ربیع الاول تک ختم ہوا، سورہ حجرات کی مکمل تفسیر بیان کی گئی۔ اگلے جمعہ سے انشاءاللہ العزیز درس حدیث کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ جو ہمارے لیے ہدایت کا نشان ہیں، جن کو سن کر، جن کی تعلیمات کو سمجھ کر ہم اپنی زندگیوں کا قبلہ درست کر سکتے ہیں۔ اگلے جمعہ سے انشاءاللہ العزیز درس حدیث کا آغاز ہو رہا ہے۔ مختلف موضوعات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی رہنمائی میں ہم گفتگو کیا کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ 15 منٹ بعد بھی تو آنا ہی ہے، 15 منٹ پہلے تشریف لے آیا کریں، میری تقریر سننے کے لیے نہیں، میری باتیں سننے کے لیے نہیں، اس نیت سے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بیان کیے جائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم ان پر عمل کریں تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔